اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام کونوا للظالمین خصما وللمظلوم اونا۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، جس مقصد کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں وہ مقصد آپ کے سامنے واضح کرنے کے لیے مختلف مقررین آپ کے سامنے آئے اور سب نے اس بات پر زور دیا کہ ہم کو اہل بیت کے اوپر ظالموں سے جو ہے ان کو نفرت کرنا ہے اور ہم کو ان سے اظہار بیداری کرنا ہے۔ امیر المومنین نے دنیا سے جاتے ہوئے 21 رمضان کو یہی کہا تھا کہ کونوا للظالمین خصما وللمظلوم اونا۔ دیکھو کہ ظالم سے ہمیشہ نفرت کرتے رہنا، ظلم کے سے ہمیشہ نفرت کرنا اور مظلوموں کا ہمیشہ ساتھ دینا۔ تو ہماری تو زندگی اسی میں کٹ گئی کہ ہماری ملت شیعہ کی اور محبان اہل بیت کی ہم نے ہمیشہ دو کام کیے، یا ظالموں سے اظہار بیداری کی اور یا مظلوموں سے ہمدردی کی۔ ہم نے کبھی قاتلوں کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے کبھی ظالموں کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے کبھی استبدادگروں کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے کبھی بیدادگروں کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیا، کچلے ہوئے لوگوں کا ساتھ دیا۔ جو لوگ جن کے اوپر مظالم ڈھائے گئے ہم نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، اس لیے کہ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو کہ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، یاد رکھو کہ اللہ کی لعنت ہمیشہ ظالموں کے اوپر ہے۔ دوسری جگہ پر قرآن نے کہا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور یاد رکھو کہ عنقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ کیسے وہ الٹ پلٹ دیے جائیں گے۔ تو دنیا کی کوئی حکومت ظالم ہو، اسی لیے مولا کائنات نے ظالموں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یاد رکھو کہ ظلم سے حکومت کبھی باقی نہیں رہ سکتی۔ اگر اقتدار میں رہنا چاہتے ہو، اگر حکومت میں رہنا چاہتے ہو، اگر برسر اقتدار حکومت میں اپنا برچسپ برقرار رکھنا چاہتے ہو تو کبھی عوام کے اوپر ظلم نہ کرنا، کبھی بھوکوں کے اوپر ظلم نہ کرنا، کبھی ناداروں کے اوپر ظلم نہ کرنا، بلکہ ہمیشہ کفر اگر اختیار کرو گے تو بچ سکتی ہے حکومت، لیکن ظلم کے ذریعے سے کبھی حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ اور مولا کا یہ میسج آج دنیا کے سامنے ہے۔ اب یہ سوچے دنیا کہ جو وہ سعودی حکومت اتنے دن سے مظالم کر رہی ہے، اس نے نبی کے روضے کو نقصان پہنچایا، اس نے فاطمہ زہرا کے گھر کو نقصان پہنچایا، اس نے بنی ہاشم کے خاندان کے گھروں کو اجاڑا، اس نے ائمہ کے قبر کو جو ہے وہ ویران کیا، جنت البقیع کو منہدم کیا۔ جنت البقیع صرف فاطمہ زہرا کا مقبرہ نہیں ہے، صرف امام حسن کا مقبرہ نہیں ہے، صرف امام سجاد کا مقبرہ نہیں ہے، صرف امام جعفر صادق کا مقبرہ نہیں ہے، وہاں ازواج پیغمبر دفن ہیں، وہاں پیغمبر کے خاندان والے دفن ہیں کہ جن کو سارے مسلمان مانتے ہیں، سنی حضرات بھی مانتے ہیں، شیعہ حضرات بھی مانتے ہیں، اس میں شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ ظالم سے بیداری کرو، اور کہ جنہوں نے جنت البقیع کو ویران کیا صرف یہ نہیں ہے کہ شیعوں کے ائمہ کا روضہ انہوں نے ویران کیا، بلکہ ازواج پیغمبر کے جو روضے کو ویران کیا، اصحاب پیغمبر کی بیویاں جو وہاں دفن ہیں ان کے قبروں کو جو منہدم کیا۔ امیر المومنین کے پیغمبر کے بھائی عثمان ابن مظعون کا جن کو سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن کیا، ان کے قبر کو ویران کیا۔ اور یاد رکھو کہ میں صرف جو وہ اپنی ہندوستان کی حکومت اور میڈیا سے شکوہ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کہیں ذرا سا کوئی جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے یا کہیں بھی ذرا سا بلاسٹ ہوتا ہے، آپ کے اخبارات کوریج بھی کرتے ہیں، میڈیا بھی اس کو بیان کرتا ہے، ٹی وی پہ بھی نیوز آتی ہے۔ ایک ابھی فلسطین کا مسئلہ آیا تھا، ساری دنیا میں فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کیا جا رہا ہے، ہمیں قبول ہے، ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ میرے مولا نے کہا تھا کہ کونوا للظالمین خصما وللمظلوم اونا۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ ظالموں کے مقابلے میں ڈٹ جانا اور مظلوم کے لیے حمایت کرنا۔ شاعر نے کیا بہترین کہا تھا فیض احمد فیض نے کہ جو ظلم پر لعنت نہ کرے آپ لئی ہے، جو ظلم کا منکر ہے وہی منکر دی ہے۔ اس لیے ہم ظلم کے کبھی حامی نہیں رہے، کسی دور میں ہم نے حمایت نہیں کی، اور اسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی وجہ سے ہمارے خون سے گارا بنایا گیا، ہم کو دیواروں میں چنا گیا، ہم کو جو وہ آتشدانوں میں جھلسا دیا گیا، ہمارے اوپر گھروں کی دیواریں گرا دی گئی۔ یہی وہابیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ خلافت کمیٹی نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ ہمارے خلافت کمیٹی کے میں شیعہ علماء نہیں تھے، خلافت کمیٹی میں سنی علماء تھے،
اہل سنت کے معتبر علماء تھے، اور انہوں نے خلافت کمیٹی کی رپورٹ میں پیش کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ سعودی حکومت نے کبھی کسی جو ہے وہ دشمنان اسلام کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، اور ان کی تلوار سے کبھی کوئی دشمن اسلام اور دشمن خدا اور دشمن رسول نہیں مارا گیا۔ ان کی تلوار سے ہمیشہ مسلمان مارے گئے، ان کی تلوار سے ہمیشہ کلمہ پڑھنے والے مارے گئے، ان کی تلوار سے ہمیشہ سجدہ کرنے والے مارے گئے، ان کی تلوار سے ہمیشہ پیغمبر و آل محمد کی مدح کرنے والے مارے گئے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنوں پر ظلم کیا، لیکن مجھے تعجب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان اتنا بے حیا اور اتنا بے غیرت اور اتنا بے حس ہو چکا ہے، ارے جو رسول کی بیوی کے قاتلوں کو معاف کر دے تو وہ فرزند پیغمبر کے رسول کی بیٹی کے مقبرے کے گرائے جانے پر چپ رہے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے صرف ایک مسئلہ سوچ لیا ہے کہ ہم کو اس دنیا میں جینا ہے، یہ ہر دروازوں پہ جاتے ہیں اور یہ ہر حکومت کے غلام ہیں۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ کیا تم نے سیرت پیغمبر کو اپنایا؟ کیا سیرت پیغمبر کو سنی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جو سنت پیغمبر کے اوپر عمل کرے؟ کیا رسول کی بیٹی تم تاریخ پڑھو کہ جن لوگوں نے صرف فاطمہ زہرا کے فدق کو پڑھا اور صرف یہ جو معلوم ہوا علماء اہل سنت میں اسماعیل دیوبندی کے حالات زندگی پڑھیے کہ جو دیوبند کا بہت ہی جید اہل سنت کا عالم تھا، لیکن جب اس کو معلوم ہوا کہ رسول کی بیٹی کو لوگوں نے رسول کے بیٹی کو رسول کی بیٹی کا حق نہیں دیا تو وہ اتنا زیادہ چراغپا ہوا، اس نے تحقیق کی اور انہوں نے غاصبان حق زہرا کے اوپر لعنت کی اور جو وہ مذہب اہل سنت کو چھوڑ کر اور مذہب شیعہ اثنا عشری کو اپنایا۔ اس لیے ظلم کے خلاف ہے، اور ظلم کے خلاف اس لیے کہ مزاران مقدسہ پر نہ جانا بدعت ہے، نہ جانا جو ہے وہ حرام ہے، نہ جانا گناہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اور اس پہ اگر ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں مسلمان تو آئے اور بحث کر لے اور مباحثہ کر لے کہ مزاروں کا احترام واجب ہے یا نہیں ہے، قبروں کا احترام واجب ہے یا نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ تمہیں سے قرآن خطاب کر کے کہتا ہے کہ جس کو مسلمان 24 گھنٹے پڑھتا ہے، قرآن نے کہا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شاعر الہیہ کی تعظیم کرتے ہیں اور جن کو مزارات کو دیکھ کر خدا یاد آئے انہی کو تو شاعر الہیہ کہتے ہیں، اور جو شاعر الہیہ کی تختہ کی بات تعظیم نہ کرے، شاعر الہیہ کا احترام نہ کرے، سمجھ لینا کہ وہ دنیا کے فاسق و فاجر لوگ ہیں۔ اس لیے ان فاسق و فاجر نے، میں آپ کوئی اور کسی کو نہیں کہتا، آئے میرے پاس دیکھیں، میں ہاؤس آف آل سعود، تاریخ آل سعود میرے پاس کتاب موجود ہے، اور آئیں اور دیکھیں اور پڑھیں، عربی زبان میں وہ کتاب ہے، جو عربی دا حضرات ہیں وہ بھی آئیں اور آنے کے بعد دیکھیں کہ ناصر سعید مدینے والے نے کیا لکھا ہے کہ سعودی حکومت کتنی ظالم ہے اور کتنی بربریت کی، کتنی عیاشیاں کی۔ 500 تقریباً شہزادے تو نہیں، میں حرام زادے کہوں گا کہ سعود چھوڑ کر گیا تھا، اور اس نے ساری دنیا میں کیا بھئی وہابیت سے مل کے انہوں نے پیٹ کیا تھا کہ مولوی ہم تمہارے معاملے میں نہیں بولیں گے اور تم ہماری حکومت کے بارے میں نہیں بولو گے۔ یہ پیٹ کیا تھا برٹش حکومت نے اور برٹش کی حکومت اور سرکار نے، اس وقت کی جب بربریت اور ظالم برٹش حکومت نے ان کو جنم دیا۔ یہ برٹش اور عالمی طاقتوں کی ناجائز اولاد ہے کہ جن کو آل سعود کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ ان کے کارنامے پڑھیے اور ان کی تاریخ میں کھنگالیے۔ اگر آپ کو ظالموں سے اظہار بیزاری ہے، اگر ظالموں سے آپ کو نفرت ہے، اور یاد رکھو کہ جو ظالم سے نفرت نہیں کرتا وہ لوگ، وہی لوگ جو ہے وہ ظالم کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، وہی بربریت کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگ اس کا احتجاج ہمیشہ کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں 1400 سال ہو گئے ہم ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہمارا یہ مقصد حیات ہے، یہ ہمارا مقصد زندگی ہے کہ پروردگار ظالموں کے ظلم سے مقامات مقدسہ کو آزادی عطا فرما۔ پروردگار جس طریقے سے صدام کے ظلم سے عراقیوں کو نجات عطا فرمائی، جس طریقے سے لیبیا کے قذافی کے ظلم سے اور تو نے لیبیا والوں کو نجات عطا فرمائی، اسی طریقے سے سعودی ظالموں کے ظلم سے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، مقامات مقدسہ کو آباد کر دے۔ پروردگارہ جس طریقے سے شمر و یزید و شداد وغیرہ ختم ہوئے، اسی طریقے سے خاندان آل سعود کے ان حرام زادوں کو واصل جہنم کر۔ پروردگارہ ان کا بیڑا غرق فرما۔ پروردگارہ جن ظالموں کے ذریعے جو ظالموں سے یہ مدد دے رہے ہیں انہی ظالموں کو ان کے اوپر مسلط کر گئے۔ پروردگارہ یہی دعا ہے کہ امام وارث دین کو پردہ غیب سے بھیج اور جلد سے جلد جو ہے وہ عدل و انصاف سے دنیا بھر جائے۔ بس سائر لدھیانی نے صحیح کہا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے۔